يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ غفور حلیم. آمنا باللہ صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اس چینل رضویہ پر خیر مقدم ہے اور آپ کے بے حد شکر گزار ہیں اراکین کی جانب سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اس چینل کے سپرد کیا اور اس چینل کے حوالے کیا تاکہ علوم اہل بیت کو نشر بھی کیا جا سکے اور اس کو حاصل بھی کیا جا سکے. جیسا کہ شاید آپ تک اطلاع پہنچی ہو کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے اور آج ہی کے دن ان کی تدفین ہوئی ہے. اسی حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ آج نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نماز وحشت کا خاص لحاظ رکھیے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحوم تہذیب الحیدر ابن سجاد حسین کی روح کو ایصال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ناظرین کرام، آج کی اس دورانیے کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم آج کے دن کی جو دعا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی خاص گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہماری بحث تیمم کے حوالے سے تھی اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہم دعا کی تلاوت کر کے پھر اس کے بعد مرحلہ تیمم میں داخل ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین. پالنے والے تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے. پالنے والے تجھ سے اس ماہ مبارک رمضان کے آج کی دن کی دعا میں تجھ سے یہ خواہش ہے، یہ طلب ہے، تجھ سے یہ گزارش ہے کہ آج کے دن میرے لیے، ہمارے لیے نیکیوں کو محبوب بنا دے. ہمارے دل میں نیکیوں کی طرف محبت جاگے اور ہمارے لیے یہ ہو کہ جب بھی ہم نیکی کرنا چاہیں ہم نیکی آسانی سے کر سکیں اور ہمارے دل میں اس کی محبت کو ڈال دے. ساتھ ہی ساتھ پالنے والے فسق و فجور اور معصیت کو ہمارے لیے ناپسندیدہ کر دے. ایسا کر دے کہ ہم فسق و فجور اور معصیت سے دور بھاگیں، گناہوں سے دور ہو جائیں
ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں گناہوں کی محبت پائی جائے اور ہم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ پالنے والے تجھ سے دعا ہے کہ ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو اور اپنی ناراضگی کو حرام قرار دے دے۔ پالنے والے آج کے دن کی دعا میں خاص دعا یہ ہے پالنے والے کہ ہمیں اپنے ناراض ہونے کے سبب سے دور فرما۔ ایسا نہ ہو کہ تیری ناراضگی ہم پر ہو، بلکہ اپنی ناراضگی کو اور جہنم کی آگ کو ہم پر حرام قرار دے۔ اے وہ کہ جو فریادیوں کی فریاد رس کرتا ہے، اے وہ کہ جو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے، تو اپنے مدد سے، تو اپنی خاص عنایت سے ہماری اس دعا کو قبول و مقبول فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو احکام اسلامی میں تیمم کے حوالے سے تھی، اور تیمم کو لے کر ہماری گفتگو ایک منزل تک پہنچی تھی جس میں یہ تھا کہ تیمم ہم کیسے کریں گے، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، تیمم کس جگہ پر کریں گے، کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہمیں تیمم کرنا ہے، تیمم ہم کس کے بدلے میں کریں گے۔ یہ سارے سوالات تھے کہ جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں اور ہم ان کے جواب دیتے نظر آتے ہیں، اور ان ایسے مواقع پر ہم تیمم کو انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ایک ریپیٹ کر دوں، ایک خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ تیمم وضو اور غسل کے بدلے میں کیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیمم میں نیت کے ساتھ 3 کام اور ہیں۔ پہلا کام یہ کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، دوسرا کام یہ کہ اپنی پیشانی بال اگنے سے لے کر ان بھاووں کو شامل کرتے ہوئے یہاں سے اپنے ہاتھ کو خارج کرنا ہے، دائیں حصے کو بھی شامل کرنا ہے اور بائیں حصے کو بھی شامل کرنا ہے، 2 بات۔ تیسرا یہ کہ اپنے بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت کو مسح کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت کو مسح کرنا ہے، اس ہڈی سے لے کر ناخن کے اور انگلی کے سرے تک۔ یہ رہی گفتگو تیمم کرنے کی۔ اب تیمم یہ ہے کہ کون کون سی جگہیں ہیں کہ جہاں پر تیمم کرنا ضروری ہے، اور کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ہم وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پر تیمم کو انجام دیں گے۔ ان میں سب سے پہلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ جب ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو، اور اگر ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم ایک کوشش کریں گے، پانی کو تلاش کریں گے، اور اگر نہیں پہنچ پائے، نہیں پانی کو حاصل کر پائے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، نماز کو ادا کر لیں گے تیمم کے ساتھ، تیمم کریں گے اور نماز کو اور جو چیزیں جن کے لیے تیمم کیا جاتا ہے وہ ہم انجام دیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جو تنگی وقت تنگ ہو اور آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو غسل کی ضرورت ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر لیجئے، یا یہ کہ وضو کے بدلے میں آپ تیمم کیجئے۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے اور آپ کے پاس وقت کم ہے، ایسی صورت میں آپ چاہتے ہیں کہ نماز کو پڑھیں، اور آپ اسی صورت میں کیا کیجیے گا، تیمم کیجیے اور تیمم کر کے نماز کو ادا کیجیے۔ یہ 2 صورتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، بتائی گئی تھیں۔ اس کے بعد تیسری حالت اور تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پانی کے استعمال میں ہمیں خوف نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پانی کو استعمال کریں گے تو ہمیں کوئی ایک ایسا مرض ہے جیسے بخار ہے، اگر ہم پانی کا استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں ہم بیمار ہونے کا ہمیں خطرہ ہے اور ہمیں بخار آ جانے کا خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، تیمم سے کام چلائیں گے اور تیمم کر کے نماز کو ادا کریں گے، تیمم کر کے وہ کام کہ جو ہمیں غسل اور وضو کے بعد کرنے تھے اس کام کو انجام دیں گے۔ پانی کے استعمال میں ایک چیز آپ توجہ دیجیے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیں منع کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارا نفس
ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے۔ جس وقت ہمیں یقین ہو خطرے کا، یقین ہو، یا یوں کہا جائے کہ ڈر ہو اس بات کا کہ ہم نے اگر پانی استعمال کیا تو بیمار پڑ جائیں گے، ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تیمم کر لیں گے، اور تیمم کر کے ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ تیسری چیز آپ کے سامنے پیش ہو گئی۔ اب چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو حاصل کرنے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، بڑا حرج پایا جاتا ہے، بڑی مشکلات ہیں۔ پانی کو تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، پانی کو تو ہم بہت دور ہے پانی، ہم اس کو لا بھی سکتے ہیں، لیکن اتنی مشکلات ہیں کہ ہمارا بدن اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو یہاں تک لا سکیں اور یا ہم وہاں پہ غسل یا وضو کا انجام دے سکیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، ضعیفی کا عالم ہے، بڑھاپا ہے اس پر، اور اس کا اپنے مقام سے اٹھنا، اپنے بستر سے اٹھنا اتنا سخت ہے کہ عصا کا سہارا لے کے چل رہا ہے خود، اور وہ جائے اور اس کے بعد پانی کو کنویں سے نکالے یا ہینڈ پمپ سے نکالے، کھینچے، اور اس کے بعد پھر غسل کرے یا پھر وضو کرے، اس کے بعد پھر نماز کو انجام دے یا تلاوت قرآن کرے یا جو بھی کام کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ چونکہ مشقت پائی جا رہی ہے، چونکہ آپ مشکلات میں پڑ رہے ہیں، چونکہ آپ حرج کا شکار ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ تیمم کر کے اس غسل یا وضو کی جگہ پر کام چلا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے، تیمم کے ذریعے سے آپ نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پانچویں بات، بعض اوقات آپ کے پاس پانی ہے، لیکن وہ پانی آپ کی پیاس بجھانے کے لیے ہے۔ آپ کے پاس ایک بوتل پانی ہے یا اس سے کم پانی ہے، آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا یا یہ کہ وضو واجب ہو گیا۔ اب آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اس پانی کو آپ پیجئے یا اسی کے ذریعے سے وضو کر لیجئے۔ اگر آپ اس پانی سے وضو کر لیجئے گا تو آگے چل کے آپ کو پیاس کی شدت میں پانی کی طلب بھی ہوگی۔ ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے کہ اس پانی کو رکھ لیجئے، اس پانی کو آپ پی لیجئے گا، اور آپ تیمم کے ذریعے سے وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کر کے آپ نماز کو پڑھ لیجئے گا۔ دوسری مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے بڑی تیز، آپ پر غسل یا وضو بھی واجب ہے، اب آپ کیا کریں؟ ان میں سے دونوں میں سے کس کام کو انجام دیں؟ حکم یہ ہے کہ آپ تیمم کے ذریعے سے نماز کو پڑھ لیجئے اور اس پانی کو پی لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں انسانی حیات کو فائدہ ہے۔ اگر آپ پانی نہیں پیجیے گا تو شاید پیاس کی وجہ سے آپ پر مصیبت آ پڑے، بیمار ہو جائیں آپ، یا یہ کہ اس دنیا سے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ ہو گئی پانچویں بات۔ چھٹی بات یہ ہے، چھٹی یا ساتویں بات یہ ہے کہ انسان وضو یا غسل اس پر واجب ہے، پانی بھی ہے اس کے پاس، لیکن اس کے کپڑے پہ کہیں نہ کہیں نجاست لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بوتل پانی ہے آپ کے پاس، اور آپ اس ایک بوتل پانی سے اپنے لیے وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس پانی سے وضو کر لیا تو پھر آپ کے ہاتھ پر، آپ کے کپڑے پر جو نجاست لگی ہے وہ پاک نہیں ہو پائے گی۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ کپڑے کو پاک کر لیجئے، تیمم سے کام چلا لیجئے اور تیمم کر کے نماز کو پڑھ لیجئے۔ یہ ہے۔ ایک چیز اور ہے جو اسی میں شامل ہے، وہ کیا ہے؟ پانی موجود ہے لیکن آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ پانی ہے، آپ کو یقین ہے کہ ہم اگر یہاں سے کچھ دور جائیں گے تو پانی ہمیں مل جائے گا، لیکن آپ کی رسائی وہاں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
آپ کو پتہ ہے کہ کنویں کے اندر پانی ہے، کنویں کے اندر پانی ہے، یا ہینڈ پمپ یا سمرسیبل کے نیچے پانی ہے، لیکن لائٹ نہیں آ رہی ہے۔ پانی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نیچے پانی ہے، ہینڈ پمپ کے نیچے پانی ہے یا سمرسیبل کے نیچے پانی ہے، لیکن آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی کو نکالا جا سکے۔ یا کنویں کے اندر پانی ہے لیکن آپ کی رسائی اس حوالے سے نہیں ہے کہ ڈول نہیں پایا جاتا، بالٹی نہیں ہے وہاں پہ، رسی نہیں ہے وہاں پہ، آپ کو پانی دکھتا ہوا بھی ہے لیکن پھر بھی آپ اسے نکال نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وسائل نہیں پائے جاتے کہ جس کے ذریعے سے پانی کو نکالا جائے۔ بس یہ وہ مقامات تھے کہ جہاں پر ہم پر ضروری ہے کہ ہم تیمم کر لیں، ہم تیمم سے کام چلا لیں، اور ہم وضو کو انجام دینے کے بجائے، غسل کو انجام دینے کے بجائے تیمم کر کے نماز کو پڑھ لیں اور نماز کو انجام دیں۔ اس کے بعد ایک سوال اور آتا ہے، ہم پر تیمم واجب ہو گیا، ہمیں پتہ ہے کہ تیمم کیسے کریں گے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تیمم کن کن مقامات پر، کن کن جگہوں پر ہمیں کرنا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ تیمم کس چیز پر کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں چند چیز ہے کہ جس کے اوپر تیمم کرنا صحیح ہے۔ اصل لفظ قرآن کے حوالے سے اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ ہے کہ قرآن میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ قرآن کہتا ہے کہ تیمم کیجئے آپ زمین کے اوپری حصے پر، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس اوپری حصے میں علماء نے چند چیزوں کو شامل کیا ہے، جن میں سب سے پہلی چیز ہے تراب، یعنی مٹی۔ مٹی اگر آپ کے سامنے ہے اور مٹی میں بھی خشک ہونا، اس کا مٹی آپ کے سامنے پائی جاتی ہے اور مٹی خشک ہو، سوکھی ہوئی ہو، تو آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مٹی نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ ریت پر تیمم کر سکتے ہیں۔ ریت پر تیمم اگر آپ کو میسر نہ ہو، مٹی نہ مل پائے آپ کو، تو ایسی صورت میں آپ ڈھیلے پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہ پائی جائیں، اس کے بعد کس چیز پر تیمم کیا جائے گا؟ کہنے لگے جو ہمارے یہاں چونا پایا جاتا ہے، اس چونے کے پتھر پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں اگر مٹی پائی جاتی ہے تو دوسری چیزوں پر تیمم نہیں ہوگا۔ اگر مٹی نہیں ہے تو ان میں سے کسی ایک پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارے گھروں میں قالینیں بچھی ہوتی ہیں، قالینوں پر اتنے گرد و غبار ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر خصوصاً مثال دوں آپ کو، ہمارے یہاں کتابیں رکھی رہتی ہیں، کتابوں کے اوپر اتنی زیادہ گرد جمی ہوتی ہے، اتنی زیادہ گرد جمی ہوتی ہے کہ وہ اوپر گرد و غبار ظاہر رہتی ہے۔ کیا ایسے گرد و غبار پر ہمارا تیمم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ گرد و غبار اگر ظاہر ہے، گرد و غبار اس مقدار میں ہے کہ اگر اس پر ہاتھ پڑے تو گرد و غبار ہاتھ پر آ جائیں، ایسے صورت میں ہم تیمم اس گرد و غبار پر بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ ہوا کہ جن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے، جیسے ریت، مٹی، ڈھیلے، چونے کے پتھر، اور وہ قالین کی جس پر گرد و غبار جمع ہو، وہ کتابیں کی جس پر گرد و غبار جمع ہو، یا وہ کپڑا کی جس پر گرد و غبار جمع ہو۔ اس کے بعد سیستانی صاحب کے فتوے کے مطابق کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ نماز کو تیمم کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور نماز کو تیمم کے ساتھ پڑھنے کے بعد
اس نماز کو جب پھر ہم وضو یا غسل کر لیں تو پھر سے اس نماز کو پڑھنا بہتر ہے، نہ یہ کہ واجب ہے۔ اس میں سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ انسان پانی کے استعمال سے ڈرتا ہو اور اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو حالت جنابت میں اور حالت غسل میں لے گیا۔ یعنی انسان جانتا ہے کہ ہمارے اوپر پانی کا استعمال منع ہے اور اگر ہم پانی کا استعمال کریں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، ہمیں خوف ہے بیماری کا۔ اب ایسی صورت میں انسان جان بوجھ کر اپنے کچھ ایسے افعال انجام دے کہ جس سے وہ نجس ہو جائے اور اس پر غسل واجب ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ انسان جب بھی اسے پانی میسر ہو اور غسل کر لے تو ایسی صورت میں دوبارہ سے اس نماز کو انجام دے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ انسان یہ جانتے ہوئے یا گمان کرتے ہوئے کہ اسے پانی نہ مل سکے گا، پانی نہیں مل پائے گا، یہ وہ سوچتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں ہمیں پانی نہیں ملے گا، یا یہ کہ ہمارے دل میں ایک گمان ہوتا ہے کہ نہیں ہم جس جگہ جا رہے ہیں 80% ممکن ہے کہ پانی نہ ملے۔ اب ایسی صورت میں کوئی انسان اپنے آپ کو مجنب کر لیتا ہے تو اس پر تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ جب وضو کرے گا غسل کرے گا تو اس کے اوپر پھر سے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان آخر وقت تک پانی کی تلاش میں نہ جائے۔ آپ کے پاس ظہر کا وقت تقریباً 6 گھنٹہ ہے، 6.5 گھنٹہ آپ کے پاس، 6 گھنٹہ آپ کے پاس ظہر کا وقت ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا آپ نے پانی کی تلاش کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر ہی تلاش کیا اور اس کے بعد پھر آ کر بیٹھ گئے، زیادہ آپ نے تلاش نہیں کیا، زیادہ آپ نے اس کے پیچھے دوڑے بھاگے نہیں جسے کہا جائے، اور اس کے بعد آپ نے فوراً آ کے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ ایسی صورت میں سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ انسان جب غسل کر لے، جب تیمم کر لے، جب وضو کر لے تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ وہ دوبارہ سے نماز کو انجام دے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں اسے، نماز کو دیر سے پڑھنے کی سوچ رہا ہے، کوئی کام نہیں انسان کے پاس، اس کے باوجود جان بوجھ کر نماز میں تاخیر کر رہا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھا ہے، اور یا یہ کہ لیٹا ہے، موبائل چلا رہا ہے، کوئی خاص کام نہیں کر رہا ہے، لیٹ کرتا چلا جا رہا ہے، آخری وقت میں 4-5 منٹ بچے ہیں۔ اب اس 4-5 منٹ میں وہ اس کے اوپر یہ ہے کہ تیمم کر کے ہی نماز پڑھے چونکہ وقت بہت تنگ ہے، لیکن چونکہ اس نے جان بوجھ کر نماز کو دیر سے پڑھنے کی سوچی ہے اور وہ وقت کی جو اسے ملا تھا اس کو جان بوجھ کر اس نے برباد کیا ہے اور اس میں نماز نہیں پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں اس نماز کو تو تیمم کے ساتھ پڑھے گا، اس کے بعد پھر وہ وضو یا غسل کر کے دوبارہ نماز کو پڑھے گا۔ یہ سیستانی صاحب کے فتوے کے مطابق بہتر ہے۔ پانچویں بات یہ کہ انسان کے پاس پانی تھا اور اسے یقین ہے کہ آگے چل کے اسے پانی نہیں ملنے والا ہے، اس کے پاس پانی نہیں آنے والا ہے، اور وہ جان بوجھ کے کیا کرے، پانی کو تلف کر دے، پانی کو برباد کر دے، پانی کو گرا دے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کیا کرے، نماز کو تیمم کے ساتھ تو پڑھے گا، پھر اس کے بعد جب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز کو دوبارہ سے بھی پڑھے گا۔ بس یہیں تک ہماری یہ گفتگو، آج کی یہ گفتگو جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے
آپ سے پھر مخاطب ہوں گے، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش کے ساتھ ساتھ آپ سے خدا حافظی چاہتے ہیں اور خدا متعال سے آپ کے حق میں خیر و برکت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔